باب الرقى بفاتحة الكتاب ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. باب فاتحۃ الکتاب کے ساتھ رقیہ کرنا اور ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں ذکر کرتے ہیں. حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن ابی بشر عن ابی المتوکل عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان ناسا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتوا علی حی من احیاء العرب. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے عربوں کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے پر آئے. فلم یقروہم، تو انہوں نے ان کی مہمانی نہیں کی، یعنی ان کے میزبان نہیں بنے. فبینما ہم کذالک، تو اسی دوران کہ وہ یعنی اسی حال میں تھے، اذ لدغ سید اولئک، کہ ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا. فقالوا هل معکم من دواء او راق، تو کہنے لگے کیا تمہارے پاس کوئی دوا ہے یا دم جھاڑ کرنے والا ہے. راقی، راقی بولتے ہیں نا رقیہ کرنے والے کو، تو راقن اسی سے ہے. قرآن میں بھی آتا ہے نا سورۃ قاف میں کیا آتا ہے، وقیل من راق، تو رقیہ علاج ہے. فقالوا انکم لم تقرونا، تو صحابہ نے کہا کہ تم لوگوں نے ہماری مہمانی نہیں کی یا میزبان نہیں بنے. ولا نفعل، ہم نہیں علاج کریں گے. حتی تجعلوا لنا جعلا، یہاں تک کہ تم ہمارے لیے حصہ مقرر نہ کرو. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، تو انہوں نے ان کے لیے بکریوں کا ایک حصہ مقرر کیا. فجعل يقرأ بأم القرآن، تو ایک ساتھی جو تھے صحابی جو تھے وہ ام القرآن یعنی سورۃ فاتحہ پڑھنے لگے. وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ، اور اپنی تھوک جمع کرنے لگے. وَيَتْفِلُ، اور پھونک مارنے لگے یا تھوک پھینکنے لگے. فَبَرَأَ، تو وہ ٹھیک ہو گیا، یعنی پڑھ کے لعاب لگا دیا جس جگہ بچھو نے کاٹا ہوا تھا. رائٹ. فَأَتَوْا بِالشَّاءِ، تو وہ بکریاں لے آئے. فَقَالُوا لَا نَأْخُذُهُ، تو صحابہ کہنے لگے ہم تو ان کو نہیں لیں گے. حتی نسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں. فسألوہ، تو صحابہ نے آپ سے سوال کیا. فضحک، تو آپ ہنس دیے. وقال وما ادراک انہا رقیۃ، تمہیں کیسے پتا چلا کہ سورۃ فاتحہ رقیہ بھی ہے. خذوہا، اس کو لے لو. واضربوا لی بسہم، اور اس میں میرا حصہ بھی لگاؤ. تو باب کا مطلب بھی اور حدیث کا مطلب بھی یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے اور اس کے لیے بہترین رقیہ ہے. اس میں عام بیماریوں پر بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے اور زہریلے جانور کے ڈسے ہوئے مریض پر بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا وما یدریک انہا رقیہ، تو تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ رقیہ ہے، تو یہ یعنی تجربے سے پتا چلا. اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ایک دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعداد مقرر نہیں کی. تو آپ جتنی دفعہ چاہیں اس کو پڑھ لیں. مرض کم ہو تو ایک دفعہ پڑھنا بھی کافی ہو جاتا ہے، زیادہ ہو تو تکرار ضروری ہو جاتی ہے. پھر اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دم کرنے پر اجرت لی جا سکتی ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے ایک ڈاکٹر اپنا وقت دیتا ہے تو راقی بھی اپنا وقت دیتا ہے، محنت کرتا ہے، مریض کے لیے تھکتا ہے، تو اس لیے اس کی اجرت جائز ہے. پھر اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے مہمان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام پہلے مہمان نواز ہیں عربوں میں. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. پھر سورۃ الفاتحہ کی فضیلت بھی آپ جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو ایک آدمی آپ کے پاس آیا، کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کیا میں تمہیں قرآن کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے اس پر الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کی. اس جیسی صورت نہ تورات میں نازل ہوئی نہ انجیل میں، یہی سب مثانی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی صورت میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم شدہ ہے اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو وہ مانگے گا. تو وہ کیا مانگتا ہے؟
ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی مدد مانگتا ہے جو بھی مشکل اس کو پیش آئی ہو. حدیث میں یہ بھی آتا ہے جب بھی آپ ان دونوں میں سے یعنی سورۃ الفاتحہ اور البقرہ کی آخری آیات میں سے کوئی دعائیہ جملہ پڑھیں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز ضرور عطا کی جائے گی، جیسے اہدنا الصراط المستقیم یا غفرانک یا ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ. دیکھیں نا، بیمار جب ہوتا ہے انسان تو اپنے اوپر بھی بوجھ بن جاتا ہے اور دوسروں پر بھی، اور کچھ کام نہیں کر سکتا. تو اس وقت انسان جب آخری آیتیں پڑھ کے دم کرتا ہے تو کیا مطلب ہے ان کا کہ اللہ ہم سے ایسا بوجھ نہ اٹھوانا جو ہم اٹھا نہیں سکتے. تو سورۃ فاتحہ جو ہے یہ مؤثر رقیہ ہے، مؤثر، ویری افیکٹو، لیکن اس کے لیے خلوص اور سچائی کے ساتھ سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے. اور بعض تجربہ کار اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر اسے 7 دفعہ پڑھا جائے تو پڑھنے والے کا نشانہ خطا نہیں جائے گا، یعنی 7 دفعہ پڑھنا زیادہ فائدہ مند ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے رقیہ بھی کرایا ہمیں فائدہ نہیں ہوا، کہتے تو 3 چیزیں راکی میں ہونا ضروری ہیں. جس پر قرآن پڑھا جا رہا ہو وہ مقام قرآن کو قبول کرنے والا ہو، یعنی جس پر قرآن پڑھا جا رہا ہو وہ قرآن کو قبول کرنے والا ہو، یقین ہونا اس کا کہ قرآن فائدہ دے گا. قرات کرنے والا مؤثر ہو، افیکٹو ہو قاری، اور جو پڑھا جا رہا ہے وہ بھی مؤثر ہو، یعنی اس کے مطابق ہو. تو کبھی کبھی نہیں فائدہ ہوتا تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ قرآن میں کوئی کمی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو قاری مؤثر نہیں ہوتا یا اس کا یقین پکا نہیں ہوتا، یا جس پہ پڑھا جا رہا ہے اس کو یقین نہیں ہوتا کہ اس سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا. تو مین چیز ہے یقین. جیسے اگر آپ کو کسی ڈاکٹر کی دوائی پر یقین نہیں ہوتا نا، کہ لے تو لیتے ہیں مجبوری کے مارے، اور ساتھ ہی آپ سوچ لیتے ہیں اس سے فائدہ نہیں ہوگا، یہ اس نے پھر مجھے وہی لکھ دی ہے، تو جو کہ وہ پوچھے گی تو اس لیے میں کھا لیتی ہوں لیکن اس سے فائدہ ویسے ہونا کوئی نہیں. تو جب آپ کے اندر یہ آ جاتا ہے نا شک، تو پھر اچھی بلی دوا یا دعا کو دونوں چیزیں فائدہ نہیں دیتی. پھر ایمان کی کمزوری کے ساتھ چیزیں فائدہ نہیں دیتی. تو سورۃ فاتحہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نام بھی ہیں، آخرت اور توحید کا ذکر ہے، دعا بھی ہے، مخلوق کی 3 قسموں کا ذکر بھی ہے، ان کے دلوں کا تذکرہ بھی ہے، تقوی اور کفر. جی So I'm just confused about in the previous hadith when it was mentioned that a Sahabi recited Fatiha on the chief of the tribe. Was he a Muslim? No, he was not a Muslim. So you just mentioned that یعنی جس پہ قرآن پڑھا جا رہا ہو وہ اس کو قبول کرنے والا ہو. قبول کرنا ہے کہ وہ انہوں نے خود ہی تو بلایا تھا کہ آ کے رقیہ کریں. نہیں لیکن he didn't believe in the Quran. چاہے نہ بھی ہو لیکن رقیہ پہ تو بلیو کرتے تھے. اچھا اوکے، یعنی ایکسپٹ کرنے والا ہو کہ ہاں یہ مجھے ٹریٹمنٹ فائدہ دے گی. پلیسیبوز کی مثال لے سکتے ہیں آپ. مجھے اسٹیٹسٹکس نہیں پتا لیکن بہت سے لوگ صرف پلیسیبوز سے ٹھیک ہو جاتے ہیں یقین کی وجہ سے، پازیٹیو تھنکنگ کی وجہ سے کہ یہ جو دوا ہم کھا رہے ہیں اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. استاد اس کے اوپر ایک بک لکھی گئی ہے مائنڈ اوور میڈیسنس، اور اس میں کئی ٹریٹمنٹس لوگوں کے بتائے گئے کہ ان کی کیمو تھراپی کی گئی، جبکہ کیمو تھراپی میں کچھ بھی نہیں تھا، اس میں خالی پانی تھا سم ٹائمز، یعنی نارمل سلائن ڈالا اور ان کو کہا گیا آپ کی کیمو تھراپی 1 and 2 ہو گئی ہے اور وہ ٹھیک ہو گئے. باب الشروط فی الرقیۃ بفاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب کے رقیہ میں شرط لگانا. ٹھیک ہے. حدثني عبید اللہ ابن الاخنس ابو مالک ان ابن ابی ملیکۃ ان ابن عباس ان نفرا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروا بماء فیہم لدیغ او سلیم. ابن عباس کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا، اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جتھا جو تھا وہ پانی کے پاس سے گزرے جن میں ایک ایسا شخص تھا، یعنی پانی کے آس پاس آبادی ہوتی تھی، تو پانی کے پاس سے گزرے سے مرادی کے ایک آبادی کے پاس سے گزرے جن میں ایک ڈسا ہوا شخص تھا جو بچھو سے ڈسا گیا، اور سلیم یا سانپ سے ڈسا ہوا. قلب سلیم کی تفسیر میں آپ کو یاد ہوگا یہ بات میں نے کی تھی. فَأَرَادَ لَهُمْ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَاءِ، تو پانی والوں میں سے ایک شخص کو انہوں نے ان کو پیش کیا. فَقَالَ هَلْ فِيكُم مِّن رَاقٍ، پوچھا کیا تم میں کوئی رقیہ کرنے والا ہے؟ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا، کیونکہ اس جگہ پر ایک ڈسا ہوا شخص موجود ہے،
بچھو کا یا سانپ کا. فانطلق رجل منہم، تو ایک شخص ان میں سے چلا. فقرأ بفاتحۃ الکتاب علی شاء، تو اس نے فاتحۃ الکتاب پڑھی کچھ بکریوں کی شرط پر. فبرأ، تو ڈسا ہوا شخص ٹھیک ہو گیا. فجاء بالشاء الی اصحابہ، اور بکریاں لے کے اپنے ساتھیوں کی طرف آ گیا. فکرہوا ذالک، تو انہوں نے لینا ناپسند کیا. وقالوا اخذت علی کتاب اللہ اجرا، کہنے لگے کہ تم نے اللہ کی کتاب پر اجر لے لیا. حتی قدموا المدینۃ، یہاں تک کہ وہ مدینہ آئے. فقالوا یا رسول اللہ اخذ علی کتاب اللہ اجرا، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس شخص نے کتاب اللہ پر اجر لیا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے زیادہ جس چیز پر تم اجر لینے کے حقدار ہو وہ اللہ کی کتاب ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دم جھاڑ پر اجرت لینا جائز ہے، بلکہ پہلے سے اگر کوئی طے کر لیتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں. لیکن وہ صورت میں کہ جب یعنی جس پر رقیہ کیا جائے اس سے یہ اندیشہ ہو کہ یہ اس کو سیریس بھی نہیں لے گا اور یعنی کہ وہ صرف فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. لیکن صحابہ کرام کی احتیاط دیکھیں کہ انہیں کتنی فکر تھی حلال اور حرام کی. لیکن پیچھے بھی میں بتا چکی ہوں کہ دم کی اجرت کو ذریعہ معاش نہ بنا لیا جائے، سارے کام چھوڑ کے انسان دم جھاڑ کی دکان کھول کے بیٹھ جائے، یہ مذموم ہے. ٹھیک، کیونکہ اس سے پھر اور کئی خرابیاں نکلتی ہیں. اب مثلاً کسی بزرگ انسان سے دعا کرانا یا دم کرانا تو جائز ہے، لیکن اس بزرگ کا اس کام کے لیے فارغ ہو کے بیٹھ جانا تاکہ لوگ میرے پاس آئیں اور دم کرائیں، یہ درست نہیں. ٹھیک، کیونکہ لوگ پھر اللہ کو چھوڑ کر اس بزرگ پر بھروسہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں شفا ہے. نعوذ باللہ، یہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے یہ چیز منع ہے کہ کوئی کہے کہ ڈاکٹر کے پاس شفا ہے یا فلاں دوا میں شفا ہے، اسی طرح فلاں راکی کے پاس شفا ہے، یہ پھر انسان کو غلط رستے پہ لے جاتا ہے. شفا صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. یہ سب اسباب ہیں، ذرائع ہیں جن کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو قرآن پر اجرت لینے کی 2 اقسام ہیں. ٹھیک ہے، قرآن پر اجرت لینے کی 2 اقسام ہیں. ایک ہے صرف قرآن پڑھنے پر اجرت لینا، جیسے ہمارے ہاں بیک ہوم یہ رواج ہے نا کہ لوگوں کو قرآن خوانی پہ جمع کرتے ہیں پھر ان کو پیسے دے دیتے ہیں، پیسے دے کے قرآن پڑھوانا. یہ درست نہیں، یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا، یہ صحیح ہے. جیسے قاری حضرات ہوتے ہیں وہ بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ تعلیم دینا ایک کام ہے، ایک سکل ہے، ایک ورک ہے، ایک کام ہے، اور اس میں مشقت اور تھکاوٹ ہوتی ہے. اگر استاد گھر پہ آ رہا ہے، کیونکہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ قاری حضرات گھر گھر جا کے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، جسے ٹیوشن پڑھاتے ہیں، تو اس میں مشقت اور تھکاوٹ ہوتی ہے. سردی، گرمی، بارش، دھوپ، بہت سی چیزیں برداشت کر کے ایک استاد آپ کے گھر پہ پہنچ رہا ہے اپنا پیٹرول لگا کر، تو اس پر اگر اس کو اجرت دی جائے تو یہ حرام نہیں. اور پھر اس کے بعد وہ بچے کے ساتھ سر کھپاتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے، اس میں مشقت اٹھاتا ہے، اس کو مشق کراتا ہے، تو اس پر معاوضہ لینے میں کوئی حرج نہیں. مثلاً اگر آپ اپنے بچوں کو میتھس کی ٹیوشن پڑھاتے ہیں تو اس کو کیوں پے کرتے ہیں؟ ٹیچر کو کیوں پے کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کے پاس اسکل ہے، وہ محنت کر رہا ہے، وہ سر کھپائی کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی میتھس کی بجائے اردو پڑھاتا ہے یا اسلامک اسٹڈیز پڑھاتا ہے یا قرآن پڑھاتا ہے تو اس پر بھی اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ اپنا ٹائم بھی لگا رہا ہے، اپنی محنت بھی کر رہا ہے. لیکن جو صرف قرات کر کے معاوضہ لیتا ہے تو اس نے کیا محنت کی ہے؟ کہ کوئی کہے کہ چلو میں تمہیں بہت خوبصورت آواز میں قرآن سنا دیتا ہوں، اس نے دوسروں کو کیا دیا؟ صرف ایک ترنم دیا، نہ تو علاج کیا، نہ تو محنت کروائی، نہ سر کھپایا. ٹھیک ہے. لیکن بیمار پر جو رقیہ پڑھا جاتا ہے اس پر معاوضے کی اجازت ہے، کیونکہ یہ حصی علاج کے قائم مقام ہے. جیسے ایک ڈاکٹر کو آپ فیس دیتے ہیں، دوا کے پیسے دیتے ہیں، ایسے ہی ایک راقی کو اگر آپ فی دے رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. بعض راقی جو ہیں ان کی فی مقرر ہوتی ہے،
پہلے سے ہی. جیسے آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں یا کسی کاؤنسلر کے پاس جاتے ہیں یا کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, چاہے آپ ہومیوپیتھک کے لیے جائیں یا آپ کائروپریکٹر کے پاس جائیں, تو ہر جگہ آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. نیچروپیتھ کے پاس جائیں تو ہر جگہ آپ پے کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کیوں پے کرتے ہیں؟ انہوں نے پڑھنے میں زندگی لگائی ہے, وہ اپنا وقت دے رہے ہیں, انہوں نے جو دکان کھولی ہوئی ہے اس کا کرایہ دیتے ہیں, جو ہیلپر ورکر رکھے ہوئے ہیں, جو اوزار استعمال کرتے ہیں, ان سب پہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. تو اسی طرح اگر کوئی رقیہ سے علاج کرتا ہے, وہ وقت دیتا ہے یا محنت کرتا ہے یا اس میں کوئی تیل دیتا ہے آپ کو یا کوئی اور اس طرح کی جڑی بوٹیاں وغیرہ بعض اوقات راکی ساتھ دیتے ہیں پینے کے لیے, استعمال کرنے کے لیے, تو ان کو پیمنٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں. جو آپ نے دوسری اس کی ایگزامپل بتائی ہے کہ کچھ لوگوں کو گھر میں بلا کے اور پھر آپ ان کو قرآن خوانی کروائیں اور ان کو پیسے دے دیں, تو اس کی کون سی دوسری ٹائپ آپ نے ایکسپلین کی؟ یہ میں نے دوسری ٹائپ یہ ہے کہ مثلا کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ چلو قرآن سنا دو, اس نے سنا دیا, تلاوت کرو. اب اسے کہ اچھا مجھے اتنے $, دو, میں نے تلاوت کی ہے, یہ جائز نہیں. ایک اور کوشچن ہے, جو بیک ہوم میں کئی دفعہ جس طرح ڈیتھس ہو جاتی ہیں تو وہ پھر اب وہاں سے بلوا کے مدرسے سے حفاظ کو یہ قرآن بھی صحیح طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. Just a question. So the first one that you mentioned, that if someone is just reciting, for mere recitation, you should not pay them. I have a question that, for example, if there's an artist and they do a performance, then they're supposed to be paid because they're, using their talents to sing or to, recite poetry or whatever. So if they're reciting Quran beautifully, then this is considered like an art. So I was thinking about that hadith where, the person who recites the Quran just as a performance, just to be heard, and that is something that is condemned. So is this something that should be encouraged or? It should not be encouraged. اس کی ہے نا, وہ جس ایک شخص نے تلاوت کی اور کمان لی, تو آپ نے فرمایا کہ جیسے اس نے آگ کا ٹکڑا لیا, میئر ریسیٹیشن پہ جو لیا تھا. So that would also apply for like Hufad that travel to like lead Tarawih prayer in Ramadan, that they should not accept any. وہ تو اپنا وقت دیتے ہیں, گھر بار چھوڑتے ہیں, ٹکٹ لگا کے آتے ہیں اور ایک محنت پوری کرتے ہیں. Okay. اس پر ان کو طے نہیں کرنا چاہیے. باب رقیۃ العین, نظر بد کا رقیہ چاہیے. نظر بد کے بارے میں پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. رقیہ کا مطلب ہوتا ہے قرات کرنا, یعنی نظر بد کی وجہ سے دم کرنا, اور العین کا مطلب ہوتا ہے آنکھ, یعنی حاسد کی آنکھ سے جو ریز نکلتی ہیں اور خبیث خیالات جو نکلتے ہیں اس کے جسم سے, وہ بیمار پہ جا کے اثر کرتے ہیں. تو قرآن مجید میں بھی نظر لگ جانے کی دلیل موجود ہے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. یہ سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 ہے. تو بعض علماء اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ وہ آپ کو نظر لگانا چاہتے ہیں. تو سنت میں نظر بد کا علاج موجود ہے. جو چیزیں نظر بد سے بچاتی ہیں ان میں سے ایک چیز شرعی اذکار کی پابندی کرنا, جیسے آیت الکرسی, معوذتین, یہ ہر چیز سے انسان کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان قال حدثني معبد بن خالد قال سمعت عبد الله بن شداد عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت امرني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او امر ان يسترقى من العین. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا, او امرا یا حکم دیا, ان یسترقا کہ دم کیا جائے, من العین نظر بد سے, یعنی نظر بد سے دم کرنے کا حکم دیا, یعنی حضرت عائشہ کو یا کسی کو. تو نظر بد جو ہے یہ برحق ہے. اگر انسان کسی کے لیے اچھی نیک خواہشات رکھتا ہے, بیسٹ وشز, تو اس کا بھی دوسرے پہ اثر ہوتا ہے, دعا دیتا ہے, اس کی تعریف کرتا ہے, کوئی خوش کرنے والی بات کرتا ہے, تو وہ بھی دوسرے شخص کے اوپر اثر کرتی ہے. اسی طرح جب کوئی اپنی بری خواہش کا اظہار کرتا ہے یا حسد کرتا ہے
یا برے جذبات رکھتا ہے تو اس کا بھی دوسرے پر اثر پڑتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے لیے بہت سی دعائیں بتائی ہیں. ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی حکم ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی میں کوئی پسندیدہ خصلت دیکھے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے. بارک اللہ فیکم کہے جب کوئی کسی پر دل خوش ہو یا کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہو. حدثني محمد بن خالد حدثنا محمد بن وهب بن عطية الدمشقي حدثنا محمد بن حرب حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي اخبرنا الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب ابنة ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ایک چھوٹی لڑکی کو دیکھا. فی وجہہا صفعۃ جس کے چہرے پہ چھائی پڑی ہوئی تھی. چھائیوں کا پتہ ہے وہ اسکن کا کلر بدل جاتا ہے, بلیک بلیک ہو جاتا ہے. فقال استرقوا لها تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے رقیہ کرو. فإن بها النظرۃ اس کو نظر لگی ہوئی ہے. اتابعہ عبداللہ بن سالم عن الزبیدی وقال عقیل عن الزہری اخبرنی عروۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے جب آپ نے فرمایا کہ امرا ان یسترقى من العین, اور دوسری حدیث میں کیا ہے استرقوا لها فإن بها النظر, آپ خود رقیہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں. حضرت عائشہ کو حکم دیا یا دوسروں کو حکم دیا کہ اس بچی کو دم کرو کیونکہ اس کو نظر کی وجہ سے اس کا یہ کلر خراب ہو رہا ہے چہرے کا, نظر بد کی وجہ سے چہرے پہ یہ داغ پڑا ہے. تو یہ حدیث جو ہے اس حدیث کو مقید کر دیتی ہے جس میں 70,000 لوگوں کا ذکر آتا ہے جو حساب اور عذاب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے. تو آپ نے فرمایا تھا نا کہ ہم الذین لا یسترقون, کہ وہ لوگ ہیں جو دم نہیں کرواتے, یعنی وہ دم نہیں کرواتے جو فائدہ دینے والا نہیں, یا شرکیہ دم نہیں کرواتے. ٹھیک ہے, کیونکہ نفع مند دم سے منع نہیں کیا گیا. جو دم فائدہ مند ہو اس کے کرانے میں حرج نہیں, کہ ورنہ آپ خود حکم نہ دیتے. اور اسی طرح دم کرنے اور کروانے میں بھی فرق ہے. ایک وہ ہے جو انسان خود اپنے اوپر کرتا ہے, اور ایک یہ ہے کہ کوئی آ کے خود ہی کر دیتا ہے آپ پر, اور ایک یہ کہ آپ راکی بلاتے ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے دعا خود کرتے ہیں یا کسی سے کرواتے ہیں. تو زیادہ پسندیدہ دعا کون سی ہے؟ جو خود کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات انسان بیمار ہوتا ہے, اس طرح نہیں کر سکتا. تو دم کی شرائط پیچھے میں بتا چکی ہوں کہ شرک نہیں ہونا چاہیے, اس میں واضح الفاظ میں ہونا چاہیے, عربی میں ہو یا اردو میں ہو. اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں, دعا ہی ہے نا دم اصل میں کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن سمجھ آنے والی زبان ہو. قرآن ہے تو وہ ترجمہ نہ پڑھے, اصل ہی پڑھے. ترجمہ ویسے سیکھ لے تاکہ سنتے وقت وہ اثرات ہوں. شرکی دم قطعاً فائدہ نہیں دیتا, اس لیے اس سے سختی سے بچنا چاہیے. جی. Ustaz, I wanted to share something about Ruqya from Quranic recitation. I remember reading a research paper on Ruqya. So there was a scientist who conducted an experiment. It's often found that some newborn babies, they have very fast heartbeat. So they are kept in the neonatal unit so that till the time their heartbeat is stabilized. So what he did was he separated these babies, and in one of the room he played the Quran. And no other medical healing was used. So those who were in the different incubator where Quran was being played, their success rate of healing increased, I think 200%, meaning in less than half of the time of the other patients, these babies recovered. So he was able to find out there are certain waves in the brain that transmit these signals for healing. They were able to soothe the heart. And so he derived the conclusion that our brain has receptors for listening to the Quran and receiving healing from it. Because the very fact that why the medicine industry is growing and doing so well is because our brain has receptors for these medicines. So our brain has the receptors for accepting Quran as a healing. Okay. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।